سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی، سینکڑوں کلو گرام بارود سے بھری گاڑی برآمد، گاڑی باجوڑ میں سول آبادی میں دھماکے کے لیے استعمال کی جانا تھی، بارود افغانستان سے اسمگلنگ کے سامان کے ساتھ لایا گیا۔ مغربی سرحد میں افغان طالبان کی شر انگیزی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی سیاسی قیادت کی اہم بیٹھک، ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوں گے، ملک میں مقیم افغانوں کی واپسی پر بھی اہم فیصلہ متوقع۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی کی ملاقات، مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور قومی اتحاد پر تبادلہ خیال، کسی بھی بے گناہ کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا، شرپسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، ملاقات میں اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ گنڈی چوک میں اب مقامی افراد کا افغان طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا اعلان، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ۔ لکی مروت میں مقامی امن کمیٹی مشران کی سرپرستی میں ریلی، جرگہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ شرکا کا کہنا ہے کہ افغان طالبان دہشت گردوں کی سہولت کار سے باز آ جائیں، فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کر دہشت گردوں افغان طالبان کے خلاف لڑیں گے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 14,100 روپے کا بڑا اضافہ، فی تولہ سونے کی قیمت 4,56,900 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 12,089 روپے اضافے سے 3,91,718 روپے کا ہو گیا۔ اور دنیا کرکٹ میں 5واں فارمیٹ متعارف کروا دیا گیا، 5ویں فارمیٹ کو ٹیسٹ 20 کا نام دیا گیا، 80 اوور پر مشتمل ہوگا، آئی سی سی کرکٹ پلینگ قوانین کے تحت کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ فارمیٹ کی طرح ٹیسٹ 20 میں ہر ٹیم 20 اوور کی 2 اننگز کھیلے گی۔ ٹیسٹ 20 کا آغاز جنوری 2026 میں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ، 2 ہفتوں میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہنگری میں ہوگی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، روسی اور یوکرینی صدور سے الگ الگ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، اگلے ہفتے دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے حکام کی ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا، بائیڈن بے وقوف تھا، اس نے جنگیں رکوائی نہیں بلکہ شروع کروائی، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، اب نئی روس یوکرین کی جنگ ہے جسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ غیر منصفانہ دباؤ اور مقابلے کے باوجود روس عالمی سطح پر نمایاں ملک ہے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غزہ میں مزید 24 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، امدادی سامان کی فراہمی تاحال، تعطل کا شکار، رفح کراسنگ بند، اسرائیلی حکام کی جانب سے رفح کراسنگ کھولنے کی کوئی واضح تاریخ نہیں دی گئی، مغربی کنارے میں بھی جارحت جاری، 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے، قابض فوج کے گھروں پر چھاپے بھی جاری۔ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو مداخلت کریں گے، مزاحمتی تنظیم کو غزہ میں گھس کر ماریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی کا، حماس غزہ میں قتل عام بند کرے ورنہ امریکہ کے پاس وہاں جا کر حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ امریکہ کا دباؤ بھارت برداشت نہ کر سکا، روسی تیل کی خریداری 50% کم کر دی، وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات تعمیری اور مفید رہے، بھارتی ریفائنریوں نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے ہی 50% کمی کر دی ہے۔ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر اپوزیشن جماعتوں کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید، راہل گاندھی نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، مودی کو ڈرپوک کہتے ہوئے لکھا کہ نریندر مودی امریکی صدر سے ڈرتے ہیں، بار بار کی بے عزتی کے باوجود مودی نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔
عالمی شہرت یافتہ فنکار پکاسو کی کروڑوں مالیت کی پینٹنگ غائب۔ اسپین میں پولیس پکاسو کی 6 لاکھ یورو مالیت کی پینٹنگ کی تلاش میں مصروف۔ پینٹنگ میڈرڈ سے گرنادا نمائش کے لیے لے جائی جا رہی تھی، راستے میں غائب ہو گئی۔ پینسل سے بنی پینٹنگ کا عنوان اسٹل لائف ود گٹار ہے۔ پکاسو نے یہ پینٹنگ 1919 میں تخلیق کی تھی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 20 ٹیموں کی لائن اپ مکمل۔ متحدہ عرب امارات میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے ٹکٹس کی قیمتوں کا اعلان۔ کم سے کم قیمت 400 روپے، سب سے مہنگا ٹکٹ 15,000 روپے میں دستیاب ہوگا۔ شائقین کرکٹ آن لائن اور مخصوص سینٹر سے ٹکٹس خرید سکیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 28 اکتوبر کو راولپنڈی سے ہوگا۔ دوسرا اور تیسرا T20 لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے سیریز فیصل آباد میں ہوگی۔ پاکستان اور بھارت ایک اور میدان میں پھر آمنے سامنے۔ پاک بھارت فائٹر دبئی میں بڑے مقابلے میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ پاکستانی فائٹر رضوان علی 23 اکتوبر کو بھارتی حریف رانا پرتاپ سنگھ سے مقابلہ کریں گے۔ رضوان علی اب تک ناقابل شکست ہیں۔ قومی فائٹر 10 فائٹس میں 10 فتوحات اپنے نام کر چکے ہیں۔ معروف اداکارہ ہانیہ عامر اقوام متحدہ کی قومی خیر سگالی کی سفیر مقرر۔ ہانیہ عامر اداکارہ کی حیثیت سے پاکستان بھر کی خواتین کی آواز بلند کریں گی، خواتین کے حقوق کی نمائندگی اور لوگوں میں شعور اجاگر کریں گی۔ سفیر کے طور پر پاکستان بھر میں خواتین کے حقوق اور ان کی ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے بھی کام کریں گی۔